अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफज़ई। शिफा और हम, ये वो भी गलत नहीं है वैसे टेक्निकली। ये आधा रमज़ान गुजर चुका है तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो है वो मामलात अब शायद आपके जो है वो आने वाले बार बार होते रहेंगे। शिफा और हम तो नाज़रीन, इसमें गलत क्या है? मतलब आई एम पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली, प्रैक्टिकली करेक्ट? पॉलिटिकली तक तो ठीक है, इंटेलेक्चुअली और प्रैक्टिकलिटी वाला जो है उस पर लोगों को हिसाब से मैं रमज़ान में ना बात करना ज़रा थोड़ा अवॉइड करती हूँ, आपको पता है उसकी वजह। बहरहाल इसमें मेरा सलाम रह गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलब है। आज 15 रमज़ान मुबारक है और 15 रमज़ान मुबारक बड़ा अहम दिन होता है। अगर हम इस्लामी शख्सियात की बात करें तो आज एक ऐसी शख्सियत के ज़िक्र से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जिनका आज यौम विलादत है। बिल्कुल, 15 रमज़ानुल मुबारक वो नूरानी सहर थी कि जब आगोश फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आंगन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में शबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत हुई। और जब ये खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँची तो आप बेटी के घर तशरीफ़ लाए और नवासे को आगोश में लेकर दाएँ कान में आज़ान दी और बाएं कान में इकामत फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब से जो है उन्हें घुट्टी दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को अपना बेटा करार देते थे और फरमाया कि मेरा ये बेटा जो है ये सैयद व सरदार है बेसिकली। और इनकी वलादत के बारे में अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा बताएं तो वलादत के 7वें दिन सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से इनका अकीका फरमाया था और बालों को मुंडवा कर उसके हमवज़न जो है वो चांदी सदका की थी उन्होंने। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके भाई हज़रत हुसैन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी की है और इसलिए आपको राकिब दोशे मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। बिल्कुल, जन्नत के नौजवानों के सरदार। अब ये जो दो शख्सियात हैं, ज़ाहिर है जब हम इनकी सीरत का मुताला करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमें बहैसियत मुसलमान सीखने को मिलती हैं। एक तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन दोनों हसनैन करीमैन जिन्हें कहा जाता है उनसे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हसन के हवाले से एक दुआ थी और वह दुआ ये थी कि मैं हसन बिन अली से मोहब्बत करता हूँ और ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। और जो इंसान, जो शख्स हसन बिन अली से मोहब्बत करे अल्लाह तू उसको महबूब बना देना। यानी वो शख्स जो कि इनसे मोहब्बत करे उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में आ जाए। बिल्कुल, यानी कि उस शख्स के लिए दुआ कर रहे हैं जो हज़रत हसन से मोहब्बत करे। बिल्कुल। और एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। ये बड़ी एक सख्त बात है। हाँ। और इसीलिए ये वो मामलात हैं कि जहाँ बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। मोहब्बत के मामलात हैं ये, और इस हस्ती से, इन हस्तियों से मोहब्बत ज़रूरी है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह देते हैं तो फिर वो जो ईमान है वो शायद वो पूरा नहीं होता। ये ईमान का तकाजा है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है उसके हवाले से कुछ चीदा जो उनकी जो जहतें थी उसमें एक जहत जिसके हवाले से हम आगे भी, एक तो शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुमासलत थी दोनों के। अब मतलब देखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल आदात में भी, अतवार में भी। अब यहाँ पर क्या है कि 7 साल की उम्र तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो इमाम हसन की उम्र जो थी वो 7 साल थी। लेकिन उनकी सखावत जो है उसका तज़किरा मैं ख़ास तौर पर करना चाहूँगा कि अब ये तो वो घराना है कि जहाँ सब सखी हैं। हाँ, मतलब इस घराने में तो कोई चीज़ नहीं भी होती तो भी मज़ीद देने का दिल में जज्बा होता है। सब सखियों में सबसे ज़्यादा सखी होने का दर्जा जो हासिल हुआ वो इमाम हसन को हासिल हुआ। हज़रत अली ने भी इनके हवाले से फरमाया है कि वो करीम हैं। हाँ। जब उनके पास कोई शख्स कुछ मांगने के लिए आया तो आपने इनकार कभी नहीं किया। उनके पास जाओ, हसन के पास, वो बहुत करीम है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा दुनिया के लोगों की जो एक कैटेगराइजेशन है हाँ। वो अगर हम करें तो दुनिया में एक शख्स तो होता है सखी। वो कौन होता है? जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। ये आप इस सखी लोगों के लिए ये डेफिनेशन इस्तेमाल होती है ना। अच्छा, एक होता है बखील जो खुद खा रहा होता है दूसरों को नहीं खिला रहा, खर्च करने का दिल में वो नहीं होता है, वो बखील होता है। तीसरी जो कैटेगरी है लोगों की वो है लईम। अच्छा, लईम वो शख्स होते हैं कि वो कहता है कि मैं तो खाऊं या ना खाऊं लेकिन किसी और को नहीं खाने दूंगा मैं।
یہ لئیم ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور سخی ہو گیا, اس کے علاوہ لئیم ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہم نے بتا دیا بخیل ہو گیا. اور ایک جو کیٹیگری چوتھی ہے کہ میں چاہے خود نہ کریم. جی کہ میں خود نہ, میں انتظار کر رہی تھی ویسے کیوں نہیں بتایا یہ, میں کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن دوسروں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا, میں ان کو ضرور کھلاؤں گا. اور یہ اسی لیے وہ اہل بیت کے لیے اور حسنین کریمین کی جو کریم کی جو اصطلاح ہے وہ آتی ہے یہاں پر, کہ وہ کریم تھے, ہمیشہ دیتے تھے. اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, اس کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک دن امام حسن جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک کوئی غلام تھا کسی کا, اور وہ غلام جو ہے اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ کھانا تھا, وہ روٹی سوکھی سی کچھ کھا رہا تھا. ایک لقمہ وہ خود لیتا تھا اور ایک لقمہ اس کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا اسے کھلاتا تھا. تو امام حسن نے اس سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں خود کھاؤں اور اس کتے کو نہ کھلاؤں. اب اس پر انہوں نے کہا کہ تم یہاں رکو. وہ گئے, اپنے گھر سے جو کچھ مال و اسباب تھا وہ لے کر آئے. جس باغ کے مالک کا وہ غلام تھا اس باغ کو انہوں نے خریدا اور اس کو آزاد کیا, اور وہ باغ اسے تحفے میں دے دیا کہ یہ اب تمہارا ہے, اب تم اس کے مالک ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, اور کئی واقعات ان کی سخاوت کے حوالے سے مل جائیں گے. تو آج ان کا ذکر ہم نے سوچا کہ اپنے پروگرام کے آغاز میں کریں, اور چونکہ ہم نے آج جو اگلا جو سیگمنٹ کرنا ہے علم و عمل وہ بھی سخاوت کے ہی حوالے سے, تو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے علم و عمل. علم و عمل میں آج ہم نے بات کرنی ہے سخاوت کی, اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا فرماتا ہے, اور وہ فراخ دست بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے. اب رمضان المبارک کی اگر ہم بات کریں تو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والا یہ مہینہ ہے, اور اس کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائیں, تاکہ اس افضل ترین مہینے کی برکت سے ہمارے نیک اعمال بھی افضل ترین بن جائیں. اب رمضان میں صدقات کا اہتمام کیسے کیا جائے اور اس پر شخصیت کا کیا اثر ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو ہم کیونکہ پروگرام کا آغاز آج حضرت حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہے, اسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پہلے تو اویس نے بھی بڑا خوبصورت ایک واقعہ سنایا ان کی سخاوت کے حوالے سے. آپ ان کے حوالے سے, سخاوت کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں آپ کی باتیں سن رہا تھا اور بڑا انسپائر ہو رہا تھا. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بزرگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بچپن میں انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. آپ عبادت کرتے تھے تو آس پاس ہوتے تھے. بعض اوقات روایات میں آتا ہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا, بزرگوں کی عبادت میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, کبھی اوپر چڑھ جاتے ہیں سجدے میں. بڑی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ آپ کے بعد بھی لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف ہمیشہ اٹھتی تھیں کہ وہ حضور کے بارے میں ان سے پوچھے بھی اور سیرت کردار کے حوالے سے ان سے سیکھیں بھی. میں تو بڑا انسپائر ہوتا ہوں ان دونوں بھائیوں کی اس حکمت والی کہانی پر کہ جب انہوں نے کسی ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ آخر ہم ان کو کیسے سمجھائیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیے اور یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے. تو ان بزرگ نے ان دونوں بھائیوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں دونوں بالکل ٹھیک کر رہے ہو, میں ہی کچھ غلطی کر رہا ہوں. تو یہ غیر معمولی حکمت ظاہر ہے کہ ان کو حاصل ہوئی اس گھرانے کی وجہ سے جس میں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ پلے بڑھیں. بالکل. اب ذرا سخاوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان میں ہمیں ایک تو نیکیوں کو بڑھانا ہے, ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے, سخاوت کی. بالکل, سخاوت کی اگر ہم بات کریں تو کیسے اس کو بڑھائیں اور اس کا انسانی زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے بالکل موضوع آئے مبارکہ پہلے ہی پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے
کہ اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ اپنا مال اس کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا چڑھا دے گا، اتنا کہ 700 گنا تک اس کا انسان کو اجر مل سکتا ہے اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ اگر انسان کے ذہن میں ہوں تو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف آمادہ ہو۔ ایک تو وہ ہے کہ جو عمومی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا کی اسکیم کے بارے میں صحیح آگاہی ہو جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں تو وسائل کی کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو دنیا کے تمام انسانوں کو ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ دے دے، یہ اس نے نہیں کیا۔ یہ تو وہ کرے گا انشاءاللہ جنت میں کہ لوگوں کو دے گا اتنا کہ کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس دنیا کو چونکہ اس نے امتحان کی جگہ قرار دیا، اس وجہ سے اس نے لوگوں کو ان کی محنت، ان کی کاوش کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے مطابق دیا۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنی کوشش سے کہیں زیادہ مل جاتا ہے اور یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو ان کی کوشش کے باوجود کم ملتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن کو زیادہ ملا ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اسکیم کو سمجھتے ہوئے ان کو دیں کہ جن کو کم ملا ہوا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ چاہتا تو ہم محنت کرتے، کوشش کرتے اور ہمیں بہت کم ملتا یا کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ سرتاسر اللہ کا فضل ہے جس میں سے ایک حصہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا فیکٹر وہ ہے کہ جس کا خاص تعلق رمضان مبارک سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو کم ملا ہے ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی کہ جو نہ کھا سکتے ہیں نہ ڈھنگ سے پی سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل بہت کم ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ہم دن کے وقت جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، اور بھوکے پیاسے رہنے کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی اتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو ہوتا ہی نہیں، بہت کم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کا وقت گزرتا ہے۔ ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو افطار کے وقت پھر اپنی بھوک پیاس کو بڑی اچھی طرح سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک احساس ہے دوسرے کے حالات کا، دوسرے کی تکلیف کا، یہ بھی انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اگر یہ عمل ہم کریں، ہم ایک اور چیز بھی، قطع کلامی کی معذرت، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم باقی تو ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے فرائض کو پہلے پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نوافل کی طرف آپ جائیں، تو روزہ بھی اس میں فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی فرض ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں بھی بڑی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، لیکن وہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو دیکھیں اپنا ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو اب وہ جو پورا نہیں ہوتا والی سلسلہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جسٹیفیکیشن دے دی، حالانکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اگر 8-8 ہزار کے 9-9 ہزار کے لون کے جوڑے آ سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی طرح الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ واہ واہ، کیا مثال دی آپ نے لون کے جوڑوں کی۔ وہ اس لیے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھ لیا نا، میں نے افطاری پہ ایک خاتون کو دیکھ لیا اور انہوں نے کسی کو وہیں کہہ دیا کہ ہم تو زکوٰۃ بڑے اچھی طریقے سے دیتے تھے، اب ذرا حالات کاروبار کے خراب ہیں تو وہ تمہارے انکل نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ جو انکل نے چھوڑا ہوا ہے، انکل کو یہ کیسے بتائیں کہ انکل زکوٰۃ تو آپ نہیں دے رہے، بیگم نے آپ کے فلانے کا جوڑا پہنا ہوا ہے 8,000 11,000 کا۔ تو مطلب ہمارا جو کہتے ہیں نا مال کو پاک کرو، تو مال کی پاکیزگی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں؟ اگر ہم وہ مال پاک نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں تو چلیں سزا ہوگی، یہاں پر دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے دینی رویہ جو چاہا ہے، درکار ہے اس کو، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو ٹھیک رکھیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک رہے، اس کے لیے اس نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں صبح و شام، اور اس کا کم سے کم تقاضا ہے نماز، 5 فرض نمازیں۔ اسی طرح سے
بندوں کے ساتھ صحیح تقاضا، صحیح تعلق استوار کرنے کے لیے اس نے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کریں، اور اس کا کم سے کم تقاضا زکوٰۃ ہے۔ جیسے ہم اگر نماز چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے اللہ کے یہاں فرض نماز، بالکل اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم اللہ کے یہاں گناہ گار ہوں گے۔ زکوٰۃ اصل میں ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو اگرچہ کہ ہم نے مال جائز طریقے سے کمایا لیکن وہ پھر بھی ناپاک ہوگا۔ آپ نے پوچھا دنیا میں کیا ہوگا؟ بے برکتی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر مال آپ کی طرف آنا کم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مال تو آئے لیکن اس کا آپ استعمال ٹھیک طرح سے نہ کر سکیں، تو دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ بالکل صحیح ہے جی۔ اچھا اب سر یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو معاملہ ہے زکوٰۃ کا جو فرض کے معاملے پہ آ جاتا ہے، پھر دوسرا لیول وہ آ جاتا ہے کہ صدقات میں آپ بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں، عطیات، یہ سارے معاملات کریں۔ وہ کس لیول پر جا کر انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی کر لینا چاہیے، بیسک پوری کرنے کے بعد اب میں آگے کے لیول پر آ گیا ہوں؟ دیکھیے ویسا بھی ہم نے دیکھا، میں نے ابھی ذکر کیا نماز کا کہ اصل میں تو ہم کو کم سے کم فرض نماز پڑھنی ہے، لیکن جب ہم فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ کا ذکر تو ہمیں فرض سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم جتنے بھی نوافل پڑھیں، جتنے بھی اس کو سجدے کریں وہ کم ہیں۔ بالکل اسی طرح سے وہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اپنے کپڑوں پر، لون پر، سر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں صاحب حیثیت، جس طرح وہ حج ہے نا کہ صاحب حیثیت ہیں تو آپ پہ فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ کو بھی خود پہ صاحب حیثیت کر کے فرض کر لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم تو صاحب حیثیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی شریعت میں پورا قانون ہے اور اس قانون کو سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے عظیم اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے اوپر کچھ نہ کچھ زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نماز کے بارے میں تو الحمدللہ لوگ اکثر جانتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کو اللہ نے قانون بنا کر دیا ہی اسی لیے ہے کہ بھائی کم سے کم اتنا دینا تو تم پر لازم ہے۔ تو وہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دینا شروع کریں گے، جس کے بغیر، میں سچی بات آپ کو بتاؤں، جس کے بغیر آپ اللہ کے رجسٹر میں مسلمان ہی نہیں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس بات سے قرآن مجید نے یہ واضح دو انداز میں بتایا ہے کہ انسان مسلمان بنتا ہے جب وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اور وہ اپنے مال پر زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں۔ زکوٰۃ آپ دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ جذبہ آپ سے پیدا ہوگا کہ آپ اس کے علاوہ بھی انفاق کریں گے، صدقات کریں گے۔ اصل میں وہ ایک انسان کے اندر ایک رکاوٹ ہوتی ہے، وہ لالچ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے بخل کا ذکر کیا، تو وہ ایک کمزوری ہے۔ تو مال ہاتھ سے آدمی جب نکالتا ہے تو پھر اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اور بھی خرچ کرے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن سکتے ہیں، اور اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ جب آپ خرچ کریں گے تو وہ بڑھے گا، یہ تو طے ہے۔ اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، دنیا میں بھی آپ اس بات کو دیکھ لیں گے اور آخرت میں تو خیر۔ اور ایسا آپ اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ جب دینے والے دیں گے تو لینے والا آپ کی سوسائٹی میں کوئی نہیں بچے گا کچھ عرصے کے بعد۔ ایک وقت یہ ہوگا کہ وہ سب ہی دینے والے کسی نہ کسی طرح ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا کسی کو دیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہماری ایک سہیلی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو، ایک بچہ تھا ینگ لڑکا، اس کو میں نے ایک ریڑھی لگا دی اس رمضان، تو وہ ریڑھی لگا دی، اس کی وہ ریڑھی چل رہی ہے۔ اب اگلے رمضان اس کو شاید وہ لینے کا اتنا نہ ہو، وہ بھی کہے گا کہ میں بھی فری کسی کو دے دوں ایک دو پلیٹیں۔ تو یہ دینے والے کے بجائے لینے والے کے بجائے دینے والا بنائے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائے، آمین۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ ناظرین اب آپ کو لے کر چلتے ہیں، ہمارا جو سیگمنٹ ہے، نام اس کا کیا ہے ویسے؟ دیکھیں وہ سیگمنٹ ہے شہر شہر گاؤں گاؤں، اور اس سیگمنٹ کے اندر صادقہ بات کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ بڑا خاص کام کیا ہے خاتون نے، وہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید سے محبت کا اپنا انداز۔ صادق آباد کے علاقے محمد آباد کی رہائشی خاتون عطیہ جیلانی نے ہاتھوں سے 6 سال کے عرصے میں قرآن مجید لکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ قرآن مجید کی 6 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں 5 سپارے ہیں۔
عطیہ جیلانی کا کہنا ہے کہ قرآن مجید لکھنے کے لیے پیپر کارڈ کا استعمال کیا گیا جو کراچی اور لاہور سے منگوایا گیا تھا۔ قرآن مجید کا کل وزن 10 کلو ہے۔ آیات مکمل ہونے کے دائرے گولڈن اور ریڈ کلر سے بنائے گئے ہیں۔ لوگ دور دور سے قرآن مجید کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ میں برِ صغیر کی پہلی خاتون ہوں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے مکمل قرآن مجید لکھا ہے، جس کی 6 جلدیں ہیں۔ تقریباً 6.5 سال میں لکھ کر میں نے مکمل کیا۔ مجھے قرآن مجید کی کتابت کرنے پر گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں میری ہمشیرہ نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے بغیر کسی کی رہنمائی کے لکھا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں۔ عطیہ جیلانی کے اس نیک کام سے بڑوں کے ساتھ بچے بھی بہت متاثر ہیں۔ ننھی ایمن روزانہ پھپھو کے پاس آ کر قرآن پاک نہ صرف سیکھتی ہے بلکہ بڑی ہو کر وہ بھی ایسا کارنامہ سر انجام دینے کا عزم رکھتی ہے۔ عطیہ جیلانی کو پاکستان کیلی گراف آرٹسٹ کی جانب سے گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم سومرو، ہم نیوز، صادق آباد۔ یہ تھا جی احوال صادق آباد کی خاتون کا جنہوں نے قرآن کریم لکھنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم کہیں بھی رہیں بنا لیں گے جگہ اپنے لیے، ہم کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا۔ آج ایسی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ 2015 میں خیبر پختونخوا سے سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے، ایوان بالا میں اپنی جماعت کی بڑی مضبوط آواز بن کر ابھرے۔ 2018 میں انہیں قائد ایوان بنایا گیا۔ تقریباً 1 سال تک وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سنبھالا، اور آج کل وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے۔ تو جہاں بھی جائیں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب اور ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند، جو ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں۔ بالکل، مہمان خصوصی ناظرین یہ ہیں علی فراز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم شبلی صاحب، آپ نے یہ مائنڈ تو نہیں کیا نا انٹروڈکشن؟ آج علی جو ہے وہ چیف گیسٹ۔ بالکل، کیونکہ ہم نے جو بات کی وہ یہی تھی نا کہ یہ ہمارے اصل خاص مہمان ہیں۔ آج آپ جو ہیں وہ بس ٹھیک ہے، بالکل گارڈین ہیں آپ کے، ہم زیب داستان ہیں۔ بالکل۔ رمضان مبارک شبلی صاحب، کیسے ہیں؟ تھینک یو جی، رمضان مبارک، اللہ کا شکر ہے۔ جی سائنسی ہو گئے ہیں آپ؟ جی سائنسی ہو گئے ہیں اور ٹیک بھی ہو گئے ہیں۔ ٹیک بھی ہو گئے، زبردست۔ اور اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان سے کتنی مدد لے رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل کی تو سائنس آگے بڑھ چکی ہے دونوں میں، بیکاز یہ آج کل کی جو جنریشن ہے یہ تو ہم سے کافی آگے ہے، اور یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور لوگرتھمس کے کم ٹرمز ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو علی، ہاؤ آر یو، ہاؤ از رمضان؟ آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک جا رہا ہے جی۔ صحیح، روزے وغیرہ چل رہے ہیں جی۔ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میتھس کی طرف ہے۔ میتھس کی طرف ہے، یہ اور مشکل، سائنس کا تو بیسس تو ہے ہی، اس کا فیوریٹ ہے۔ اور ڈرامیٹکس میں بھی آپ کے کچھ انٹرسٹ ہیں؟ نہیں، تو وہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے ہمیں کہ آپ جو ڈراماز وغیرہ میں وہ لرن کرتے ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہ وہ لرن کرنا بڑا کچھ سکھا دیتا ہے جی، اور ڈرامے کرنا تو بڑا اہم کام ہے بھائی۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے ڈرامے گھر میں کرتے رہتے ہیں۔ ڈرامے، اچھا۔ تو اپنے والد صاحب کی طرح جو ہے وہ کوئی تقریروں سے آپ کو کوئی شغف، کوئی آپ لگتا ہے آپ کو اچھی تقریر کر سکتے ہیں کوئی یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جی، انسپریشن ملتی ہے۔ تو شبلی صاحب، آپ نے خان صاحب سے نہیں انٹروڈیوس کرایا ابھی ان کو، لگتا ہے؟ نہیں، خان صاحب سے میں نے ایک دفعہ انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اچھا جی جی، اس وقت یہ میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، اچھا، probably more than that. Yeah, بالکل۔ تو how did you find him, the Prime Minister Khan? Well, at that time he was not the Prime Minister, so that's like an ordinary person. اچھا، He was never an ordinary person, my son. He was always a star. ابو کے لیے مشکل بنا دو گے آج؟ نہیں، کیونکہ نہیں تو چھوٹا ہے نا، اس کو تو نہیں دیکھا کہ he won the World Cup for us when he was an athlete. تو ہاں، اسپورٹس میں کتنا ہے انٹرسٹ؟ بہت ہے۔ کون سی اسپورٹس؟ فٹ بال۔ اچھا، فٹ بال، گڈ، زبردست۔ پھر تو یہ آرسنل، مانچسٹر یونائٹڈ، یہ سارے معاملات ہوں گے آپ کے تو بھائی، زبردست، بہترین۔ کرکٹ میں نہیں؟ تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، ویسے یہ تحریک انصاف میں ہونے کے وقت یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، یہ پابندی ہے اس پہ، لیکن اب آپ نے کہہ دیا تو خیر ہم اس کو حذف کرا دیں گے ادھر۔ شبلی صاحب، آپ کی کیسی جا رہی ہے نئی منسٹری؟
अल्लाह का शुक्र है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाहर से तो यही लगता था कि इधर कुछ ज़्यादा नहीं है करने को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल तब्दील कर सकती है। अगर हमने ये रुझान हमारे मुल्क में साइंस का और टेक्नोलॉजी का, इसको अगर हुकूमत की सरपरस्ती, और सरपरस्ती सिर्फ ये नहीं होती है कि माली तौर पर, इसको अगर आप फैसिलिटेट करें अपनी जो साइंस की फ़ील्ड में, टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, उस जितने भी इदारे हैं उनको मुतहर्रिक करें और एक लीडरशिप दें और एक विज़न दें जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफ़ी क्लियरली दिया हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने जब आकर इस कलमदान को संभाला तो अब आपके क्या प्लान्स हैं, किन मेजर एरियाज़ पर आपका फोकस होना है? देखिए जी, एक इदारा है PSQCA जो कि बुनियादी तौर पे मुल्क में स्टैंडर्डाइजेशन और जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको, उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देता है और स्टैंडर्डाइजेशन को भी देखता है। एक बहुत एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो फूड क्वालिटी है या हमारी इक्विपमेंट हो गया, जो भी चीज़ हुई है उसमें एक मयार को बरकरार रखना, वो जो है तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में इंपोर्ट्स भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती है, और जो लोकल जो प्रोडक्शन है वो उसकी भी कई चीज़ों में, स्पेशली फूड में काफ़ी उसमें गुंजाइश है, तो इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन है, उस पर हम काम करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है उसको भी एक बड़ा एक पॉलिसी मेकिंग और एक डायरेक्शन देने वाला इदारा बनाना चाहते हैं, जो कि इस मुल्क में साइंस को और साइंस के कल्चर को प्रमोट करे और इसी तरह टेक्नोलॉजी को भी। तो ये एक बहुत ही अहम एरिया है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, और वाटर कंजर्वेशन का भी और एनर्जी कन्वर्जेशन, ये 2-3 इदारे हैं। और फिर हमारे एक अहम इदारा है PCSIR जो कि एक बहुत अहम काम कर रहा है, और बल्कि मैं तो कहूँगा उनके जो सरबराह इस वक्त हैं, मैं उनसे भी काफ़ी मुतासर हूँ। इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और हम जो है तो उसको भी एक पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको फैला रहे हैं, उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं, हम लेबॉर्ट्रीज़ को लाइन अप कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि हम जो एकेडेमिया यानी यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज बन के हम काम करना चाहते हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो जो है तो एक ब्रिज बन के, और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो उसकी इंडस्ट्री की और उसकी। और आई थिंक इससे पहले काम शायद नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि जब तक वो यूनिवर्सिटीज़ वाले कनेक्ट नहीं होंगे इंडस्ट्री से और हुकूमत से। बिल्कुल जी, देखें इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ इनको कनेक्ट करना ये हमारा काम है, और हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो भी हमारे मुल्क की वो वेल्थ क्रिएशन की एक बहुत ही अहम वो है। तो ये इस किस्म के इनिशिएटिव्स हमने शुरू कर दिए हैं, और पिछले 10 दिन से जब से मैं हूँ तो अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी हम अपनी लोकल बना रहे हैं, जिससे कि बहुत न सिर्फ पैसे बचेंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, बल्कि हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं इस तरह के शफाफ इलेक्शंस हों, उसकी वही एक ही रास्ता है, वो है टेक्नोलॉजी का अपनाना। तो उस पर हम तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे हम उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले 30 रोज़ में इसमें, जिसमें कि ऑब्वियसली लेजिस्लेशन भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के, अपोजिशन जमातों के साथ मिल के, और हम इसको वो करेंगे। हमारा एक NRTC इदारा है, हमारी मिनिस्ट्री का नहीं है, लेकिन एक इदारा है जो कि मैं आज हरीपुर से उधर विज़िट भी मैंने किया। एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक टॉप ऑफ द लाइन वाला जो जी हाँ बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन एक इदारा है जो कि इस पे वेंटिलेटर्स पे भी काम कर रहा है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है, और अभी इवन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी हमारे इदारे कॉमसेट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मिलके मिलके तो हम ये इंडिजिनसली ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रहे हैं, जो कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बिल्कुल कोई मदाखलत का किसी
हेरा फेरी का कोई वो गुंजाइश नहीं है। वेंटिलेटर्स के हवाले से भी आपने एक बयान दिया था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर देखिए उसको वो जो है वो बुनियादी तौर पे काफ़ी लोग हैं जो कि बना रहे हैं, काफ़ी हैं, तकरीबन 57 हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कि सिर्फ 16 जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। तो जो मैंने कहा था वो उसका मकसद यही है कि 16 जो वेंटिलेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। बाकी जो है तो ज़ाहिर है कि वो उस मयार पे नहीं उतरते हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ड्रैप जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको वेट कर रही है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसिल उसके जो मैकेनिकल पार्ट है उसको देख रही है, और जो क्लिनिकल पार्ट है उसको देख रही है ड्रैप। तो वो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे, और फिर न सिर्फ ये है कि आज एनआरटीसी में भी बन रहे हैं, तो वो हम न सिर्फ ये है कि वो लोकली इस्तेमाल होंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी होंगे। एक और भी वेंटिलेटर बना रहे हैं जिसकी कि मैंने वो देखा तो आई मीन आई फेल्ट वेरी प्राउड कि एक इंटरनेशनल, मैं तो समझा कि ये कोई इम्पोर्टेड सा है, लेकिन वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त बनाया ना आरटीसी वालों ने, और वो एफडीए से अभी उनका अप्रूवल चल रहा है। एक दफ़ा वो हो गया तो फिर हम एक्सपोर्ट भी उसको इंटरनेशनली करेंगे। कोविड वैक्सीन के सिलसिले में भी कुछ सिलसिला आ रहा है क्या? अच्छा जी 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 मैं कुछ जाना चाह रही हूँ नाज़रीन इसकी तरफ, और क्या ये तो शुरू ही हो गए बस, मतलब उधर भी नहीं रुकते इधर भी नहीं रुकते। अली ये बताएं कि पोइट्री, योर ग्रैंडफादर मतलब पाकिस्तान के लेजेंडरी पोइट्स में से, पोइट्री के साथ कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो है पर पढ़ते हैं नहीं, मुझे समझ आती है ये वो जो क्लास में पोइट्री होती थी, शायर का इस शेर में ये मतलब है, तशरीह वो वाला मुश्किल लगता है पार्ट। समझता हूँ पर पढ़ नहीं सकता। अच्छा, लेकिन मतलब आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले कमजोर है, उर्दू में कमजोर ये है हमारा, ये आजकल वालों का ये जरा शिबली साहब ये तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं ये अगर आपका बेटा उर्दू में कमजोर हो जाएगा फिर उसकी नहीं गुंजाइश, मतलब मेरे बेटे से ये अपने हम कमजोर हो सकते हैं, हमारी खैर है। नहीं हमारे पे भी ये प्रेशर था कि उर्दू में कमज़ोर नहीं होना, लेकिन नहीं इसके स्कूल में शायद उर्दू चूँकि नहीं पढ़ाई जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा ये एक सेटबैक है, लेकिन कम बैक करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए हम रखेंगे, ट्यूटर रखेंगे कि उर्दू भी। इंस्पायर कौन करता है अली? पहले तो क्या बोले, पहले तो मेरे बाप के बाप का अबूजी साहब जी, फिर मेरे बाबा। अच्छा पहले दादा जान जी, सही, पहले वो ही इंस्पायर करते हैं। अच्छा, और ये सारी इक्वेशन में इमरान खान कहाँ फिट होते हैं? फिलहाल कहीं नहीं फिट। ही इज योर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन अभी बहुत यंग है। लेकिन अच्छा एक और चीज कि अगर बाबा की कोई आदत बदलनी हो तो वो कौन सी आदत होगी? If you want to change something in your father, I would change nothing. Nothing? Nothing. Smoking, baby. Well, yeah, smoking. हाँ, smoking. बिल्कुल सही है, smoking. And one thing that you like best about him? Everything. Everything. मतलब वो पता चल रहा है कि अब डैडी के साथ जो है मोहब्बत है। टाइम देते हैं आपको? अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में तो शिब्बी साहब हमें पता है हम आपको जिस तरह चेज करते थे, बड़ा मुश्किल तो वो तो ये बेचारे तो घर में राहें तकते होंगे। बिल्कुल मुलाकात नहीं होती थी तकरीबन। मैं आता था, ये सोए होते थे, जब ये जाते थे स्कूल तो आप निकल जाते? मैं निकल जाता था। Did you get upset with him on this? Yeah, I did. पर क्यों टाइम नहीं मिलता था, बात भी नहीं कर सकते हैं, फिर अपसेट। अब तो जरा टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी साइंस की मिनिस्ट्री है, बहुत काम करना है, उसमें तो बड़े ज़ाहिर टारगेट्स बड़े बड़े बनने हैं। फाइनल जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था एक ये कि वो जो वैक्सीन बनने का जो सिलसिला ऐलान एक हुआ है कि मई में हम अपनी भी जो है वो एक वैक्सीन की किस्म शुरू कर देंगे, उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? देखिए ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में टैलेंट भी है, हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इस किस्म की चीज़ें खुद बनाएं। एक तो ये होगा कि इससे हमारा जो टैलेंट है जो कि बाहर चला जाता है वो भी यूटिलाइज़ होगा, और दूसरी बात ये है कि हम फॉरेन एक्सचेंज, एक ऐसा मुल्क जो कि फॉरेन एक्सचेंज स्टार्व्ड है, तो वो भी हम बचा सकेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इस पे बड़ा सीरियस काम हो रहा है, और हमने आज भी एक मीटिंग की और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकें और इस पे ज़्यादा फोकस आए कि हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ भी जाएं, और विद टाइमलाइंस हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन भी इसको बनानी शुरू कर शिवली साहब क्विकली फाइनली इलेक्शन कौन जीतेगा 249? ओहो, प्रेडिक्शन, ये सवाल जरूरी था। देखिए इलेक्शन 249 जो है तो उसमें मुकाबला तो ऑब्वियसली है, बट हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, अमजद अफरीदी,
اور انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. آپ جیتیں گے انشاءاللہ. اوکے لیکن جو مقابلے کی آپ نے بات کی نا, ایک مقابلہ اور بھی ہے. وہ مقابلہ یہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کا مقابلہ کیا جائے گا فواد چودھری صاحب سے اور فواد چودھری صاحب کا مقابلہ کیا جائے گا آپ سے. یہ کیسے ڈیل کریں گے اس سے آپ؟ نہیں دیکھیں جی, ہر ایک کا اپنا اپنا فلیور ہوتا ہے, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے چیزوں کا. کچھ ذرا میں شاید ذرا زیادہ سیریس سائڈ پہ ہوں اور فواد چودھری جو ہے کھلے ڈلے چل رہے ہوں. آپ کیوں مسکرائے ہیں اس بات پہ؟ مطلب اس کی وجہ علی مسکرایا ہے اس بات پہ. نہیں, I mean what I'm saying is the way the things are. تو وہ تو ہے. میرا چونکہ اس سے ذرا پہلے میں نے انرجی پہ بہت کام کیا ہے, کامرس پہ بہت کام کیا ہے, تو یہ میرے اس لحاظ سے میری پسند کا کام ہے. دیکھیے انفارمیشن منسٹری جو ہے ایکسٹریملی ڈیمانڈنگ منسٹری ہے. اس میں آپ کو 24/7 آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. آپ فزیکلی بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, آپ مینٹلی بھی ایگزاسٹ. موبائل پرسن ہیں مطلب ویل آئی ایم, لیکن میں اس کا کوئی فنیٹک نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک بہت ہی ٹف, لیکن مجھے الحمدللہ جس طرح کے چیلنجز تھے میرے وقت میں, بڑے چیلنجز آئے, چاہے وہ پیٹرول کرائسس ہو, ویٹ کرائسس ہو, شوگر ہو, PIA کا ہو, name it, PDM, گلگت بلتستان الیکشنز, سو مینی, ایک کے بعد ایک اتنی آتی رہی. تو ابھی جو سچویشن ہے PDM جو ہے تو ڈیسیمیٹڈ ہے, تو ابھی تو جو ہے نا تو فواد چودھری ول گیٹ اے اسموتھ رن فار اے وائل. بالکل بالکل سر, آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں اور وشنگ یو آل دا سکسیس. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری جو ہے اس کے اندر آپ کے کیا ہے فیوچر پلانز؟ آپ نے تو بتایا ہی نہیں. دیکھتے ہیں انجینئر بنیں یا ڈاکٹر. اچھا, انجینئرنگ یا ڈاکٹر دونوں بڑی ڈیمانڈنگ فیلڈز ہیں, اور دونوں میں جو ہے وہ تعلیم کے معیار میں جو ہے وہ معیار انہوں نے بہتر کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. بالکل. بہت شکریہ جی, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم یتیم پر سختی نہ کرو, اور جو اگر ہم آپ کو ایک حدیث بتائیں, بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے, اور اس میں انہوں نے ایک اشارہ بھی استعمال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے, ایسے ہوں گے. اس طرح سے انہوں نے اشارہ کیا تھا, یعنی کہ اتنے قریب ہوں گے. ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی گزار تو رہے ہیں, لیکن وہ صرف گزار ہی نہ رہے ہوں, ہم کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہم اس جہان میں بھی اس قابل ہو سکیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں, ایسی ہستیوں کے سامنے. اب ناظرین, 15 رمضان مبارک کو OIC کا ایک اجلاس ہوتا ہے, اور OIC کے اجلاس میں خاص طور پر بچوں کے حوالے سے, یتامہ کے حوالے سے ایک دن منانے کا کانسیپٹ بھی متعارف کرایا گیا. پاکستان آرفن کیئر فورم ہے ایک, اور یہ تمام جتنی بھی آرفنز کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کو یونائٹ کرتا ہے. اور یہ فورم کس طرح سے اب یتیموں کی مدد کر رہا ہے پاکستان میں, اس پر ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ مشتاق مانگت صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان آرفن کیئر فورم کے لاہور کے صدر ہیں, ڈاکٹر مشتاق مانگت صاحب. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا فورم کس طرح سے بچوں کی مدد کرتا ہے جو خاص طور پہ یتیم ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا اور آپ کے ادارے کا, جن کی وجہ سے ہماری بات جو ہے وہ دور تک پہنچتی ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, آمین. پاکستان کے اندر آرفن بچوں کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بے شمار تنظیمیں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں. ابھی آج جیسے آپ نے ذکر کیا, OIC نے چند سال پہلے پوری دنیا کے اندر آرفن ڈے 15 رمضان کو منانے کا فیصلہ کیا. پاکستانی حکومت نے بھی اس کو بھی آپٹ کیا, اور پھر یہاں پر جو مختلف تنظیمیں تھیں انہوں نے مل کر ایک فورم بنایا, اور عبدالشکور صاحب اس فورم کے, جو الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں, وہ اس فورم کے بھی چیئرمین ہیں. تو بنیادی طور پر یہ اس فورم میں شامل تمام تر تنظیمیں اپنے اپنے انداز سے, مختلف انداز سے وہ جو ہیں وہ یتیم بچوں کی کفالت کا اور ان کی نگہداشت کا کام سر انجام دیتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں کہ اس وقت پاکستان میں کتنے ادارے ہیں جو کہ یتامہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس وقت جو بچوں کی تعداد ہے, یتیم بچوں کی تعداد, وہ کتنی ہوگی پاکستان میں؟ جی جو اس وقت جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کی تعداد تو 20 سے زیادہ مختلف تنظیمیں ہیں جو آرفن بچوں کے لیے کام کرتی ہیں, لیکن
میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت ہر شہر میں چھوٹے بڑے شہر میں بھی بے شمار ایسی تنظیمیں بھی موجود ہیں. میں بھی ان کو خود بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھی آرفن ہاؤس بنائے ہیں لیکن وہ اس فورم کا حصہ نہیں ہے. تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تعداد سینکڑوں سے بھی زائد ہے. لیکن اس فورم کے اوپر کوئی 17-18 لوگ ہیں جو اس فورم کا حصہ ہیں. ایک رپورٹ جو یونیسیف نے شائع کی ہے اس کے مطابق پاکستان میں 42 لاکھ یتیم بچے ہیں. یہ ان کی رپورٹ ہے. کب انہوں نے بنائی؟ کئی سال سے یہی فگر وہ دے رہے ہیں. اس میں کمی اضافہ شاید وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ نئی فگر ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے یتیم بچے جو ہیں وہ سب بھی محتاج ہوں. سب کچھ ان میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے والد نے ان کے لیے کوئی اچھا سرمایہ چھوڑا ہو. لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار وہ بچے موجود ہیں جو نادار بھی ہیں، غریب بھی ہیں. لیکن اس وقت آج کے دن کی مناسبت سے جب بات کریں گے وہ صرف آرفن بچوں کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے. صحیح. تو اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ یتیم بچوں کے لیے کیا یہ دن آفیشلی مناتی ہے؟ کیونکہ قرارداد تو غالباً کوئی منظور ہوئی تھی اسمبلی میں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل ذکر اقدامات ہیں؟ حکومت نے یہ قرارداد بھی پاس ہوئی، سینٹ میں بھی ہوئی، پر باقی دوروں میں بھی ہوئی، اور اس کو آفیشلی ڈکلیئر بھی کیا گیا کہ پاکستان میں ہم یہ دن منائیں گے. اور حکومت پاکستان اپنی سطح پہ اس پہ کوشش بھی کرتی ہے. صدر پاکستان سے آرفن بچوں کی ملاقات بھی کروائی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ دن منانے کا مقصد ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، ایک ادراک پیدا کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے، لوگوں کو شوق دلانا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں. میڈیا بہت زبردست کام کرتا ہے. شاید ہی آج کوئی ایسا میڈیا اسٹیشن ہو جس کے اوپر اس سلسلے میں بات نہ کی جا رہی ہو. تو یہ بہت بڑا ایک طرح سے پورے. اور لیکن اگر ہم پریکٹیکل میجرز کی بات کریں کہ ان کو ضرورت کیا ہوتی ہے ان بچوں کو، مطلب ظاہر ہے ایک تعلیم ہے، ایک شیلٹر ہے، اس کے علاوہ کون سی ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جو یہ ساری آرگنائزیشنز ان بچوں کو فراہم کر رہی ہیں؟ ان یتیم بچوں کی اسی طرح سے ضرورتیں ہیں جیسے ہمارے اپنے گھروں میں بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں ان ضروریات کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلی ضرورت ان بچوں کی ان کی خوراک کی ہوتی ہے، ان کے لباس کی ہوتی ہے. یہ پہلی کسی بھی شخص کی اور ان بچوں کی پہلی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. دوسری ہے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں. یہ دوسری ضرورت ہے. تیسری یہ ہے کہ ان کی کوئی دینی تربیت ہو، ان کو ایتھکس سکھائے جائیں، ایٹیکیٹ سکھائے جائیں، دین سے ان کو قریب کیا جائے، جو بھی وہ ہیں ان کے پاس ان کو کیا جائے. اور چوتھی ضرورت یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی کیونکہ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو اس نقطہ نظر سے ان کو بوسٹ کیا جائے کہ بھی یہ اپنے آپ کو ضرورت ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا ہے لیکن اس سانحے سے وہ کیسے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ 4 ضروریات ہیں جو الخدمت فاؤنڈیشن بھی اور اس کے ساتھ باقی ادارے بھی پوری کرتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا ایریا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو آپ کیسے کہیں گے کہ کس طرف کمیونٹی لیول پہ؟ بالکل بھائی صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر مشتاق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا تھنک جو ہے وہ مشتاق صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے. لیکن واقعی بڑی اہم بات ہے کہ جو یتیموں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک یتیم کی ہی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور پھر جو اجر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کا رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے یہ جو اشارہ کر کے بتایا کہ اس طریقے سے وہ شخص ہوگا میرے ساتھ، تو ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جائیں یتیموں کی کفالت کرنے والے اداروں کے ساتھ، یتیموں کی کفالت کرنے والے لوگوں کے ساتھ. اپنا تھوڑا سا بھی حصہ اگر ہم ملا دیں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا آخرت والے دن. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ذرا کراچی کی طرف. کراچی میں ہمارے ساتھ شیف عائشہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسی ہیں عائشہ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا بنا رہی ہیں آج؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور آج جو میں بنا رہی ہوں دیسی ریسیپیز بنا رہی ہوں. آج تو دیسی ریسیپیز ہیں رمضان دسترخوان میں، اور ایک نہیں 2 ہیں، اور ہم بالکل دیر نہیں کریں گے، آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. بٹ کڑھائی بنا رہے ہیں بالکل ریسٹورانٹ اسٹائل کڑھائی. اب آپ کے گھر میں بھی بنے گی وہ کس طرح سے
تو اسے بنانے کے لیے یہاں میں نے سب روسوں کی چکن لی ہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے رکھی ہے. یہ کڑھائی کٹ ہے, بالکل صاف ستھرے کٹ ہیں, بس بازار سے جائیں, پیکٹ لائیں اور کھولیں اور بنائیں. تو بہت آسانی کر دی ہے سپروسو والوں نے. ان کے ساتھ ان کی چکن بھی ہے, جیسے کہ کڑھائی کٹ ہے, بون لیس پیسز ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں جیسے ہانڈی بنتی ہے, ساری طرح کے کٹس آپ کو مل جائیں گے. تو یہاں میں نے کڑھائی بنانے کے لیے لیا ہے کڑھائی کٹ سپروسو کا. تو اسے بنانے کے لیے اچھا میں تھوڑا ٹائم کم تھا تو ہاف ڈن کر کے لائی ہوں. کیا کیا ہے وہ بالکل آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. یہاں میں نے صرف 2 کھانے کے چمچ آئل لیا تھا, اس میں میں نے کوٹا ہوا لہسن اور کوٹا ہوا ادرک شامل کیا, اسے تھوڑا سا سوٹے کیا, اسی میں پیاز شامل کیا ایک درمیانہ اچھا, اسے تھوڑا سا سوٹے کیا, کلر بالکل نہیں دینا گولڈن, صرف تھوڑا سا آپ کو فرائی کرنا ہے. پھر اسی میں ہم نے ٹماٹر شامل کر دیے جو کہ میرے پاس ثابت تھے, اسے کٹ لگایا بیچ میں ایک اور اسے ثابت کیے کیونکہ ہمیں اس کی جو اسکین ہے جو وہ بوائل ہوں گے تو اس کی اسکین ہمیں ریموو کرنی تھی, وہ ہم نے کر لی. پھر اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کی. بس یہ میں نے یہاں تک پروسیس کیا ہے. اب آپ لوگوں کے سامنے سٹارٹ کرتی ہوں کہ اس میں کیا کیا مسالے اسپائسز جائیں گے اور کس طرح سے آگے تیار ہوگی مزیدار. تو یہاں ہم لیتے ہیں ڈالڈا کا کلونجی کلونا آئل جو کہ بہت ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. پاکستان میں پہلی بار ڈالڈا والوں نے کلونجی آئل کو کلونا آئل میں شامل کر کے ایک نئی وہ لائے ہیں کہ اس سے آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کلونجی میں ساری بیماریوں کی شفا موجود ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کلونجی کو کس طرح سے آئل میں ملائیں اور بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا ٹیسٹ پہ. تو آپ جو بھی اس میں کھانے بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے. اور جی شفا آپ کی زندگی میں بھی موجود ہے, مطلب سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں شفا موجود ہے. تو ہاں, تو ہم نے یہاں پہ 1 کپ ڈالڈا کلونجی کلونا آئل شامل کر دیا ہے اور اسے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے. اسے اپنے کھانوں کا ضرور استعمال میں لائیں. اسے آپ جیسے کہ پکوڑے, رول, سموسے بن رہے ہیں اور فکر ہوتی ہے ہمیں اپنے پیاروں کی, ان کے امیونٹی سسٹم کی کہ بھائی ہیلدی رہے, روزے رکھ رہے ہیں, پورے دن ویک فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو لیکن اگر پھر پکوڑے کھاتے ہیں اس کے بعد بھی ویک فیل کرتے ہیں کیونکہ اتنا آئل آپ کے جسم میں جاتا ہے. تو ڈالڈا کلونجی آئل میں آپ اسے بنائیں, بہت مزے کا بنے گا. تو یہاں میں نے 1 کپ ڈالڈا کلونجی کلونا آئل ڈال دیا ہے. اب اس میں یہ جو کڑھائی کا آدھا پروسیس کر کے لائی تھی وہ شامل کر دیتے ہیں. آواز بھی جو اس کی ہے نا, تھوڑا کڑھائی اس طرح کی بنتی ہے نا تو اس میں آئل بہت جاتا ہے. ہاں, تو آپ بالکل فکر نہ کریں. ہم نے ڈالڈا کلونجی کلونا آئل لیا ہے. اس میں ہم لال مرچوں کا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, کوٹا ہوا دھنیا 1 کھانے کا چمچ, کوٹا ہوا زیرہ 1 کھانے کا چمچ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ اور کٹی ہوئی کالی مرچ. سب جو ہے وہ کھڑا مسالہ گیا ہے اس میں اور صرف پسی ہوئی لال مرچ گئی ہے. اس میں ہم نمک بھی شامل کریں گے. ان تھوڑے مسالوں کو ہم ملا لیتے ہیں اور اس میں حسب ضرورت نمک شامل کر دیتے ہیں. بس یہاں پہ ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے. اس میں ہم دہی شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد سے تھوڑا سا کور کر کے رکھیں گے تاکہ جو ہے ہماری چکن اور اچھی طرح سے گل جائے. اور پھر اس میں ہم باقی کی چیزیں شامل کریں گے. یہاں میرے پاس لیمن رکھا ہے, اس کا جوس شامل کریں گے. اوپر سے ہری مرچیں ادرک کے ساتھ اسے سرو کریں گے. لیکن اس کی ایک ہوگی اچھی سی بھنائی, لیکن اس سے پہلے ہم اسے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کور. اور ابھی سیکنڈ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. تو سیکنڈ ریسیپی تو آپ کی وہ کھیر والی ریسیپی ہے. ایک کام کرتے ہیں کہ آپ اپنی کھیر والی جو ریسیپی ہے پشاوری کھیر کو کچھ دیر کے لیے روکیں کیونکہ ہم نے ایک بڑے خاص مہمان سے ملاقات کروانی ہے. بھارتی شہر حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انل کمار ان کا نام ہے, ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے 100 سے زائد مساجد میں عربی خطاطی کی ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم انل کمار صاحب. وعلیکم السلام. اچھا انل کمار صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے خطاطی کہاں سے سیکھی اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ سیکھنے کا اتفاق ایسا ہوا کہ میں جو سو آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے سے ہی میں کام کر رہا ہوں. دکانوں کے سائن بورڈز وغیرہ میں لکھتا تھا. اچھا. تو حیدرآباد میں دکن میں دکانوں کے سائن بورڈز پر اردو لکھی جانا بہت ضروری تھا. ہر بورڈ پہ اردو لکھی جاتی تھی. تو میں بھی سمجھا کہ بہت ضروری ہے لکھنا, اسی لیے میری اردو زبان سے دلچسپی بڑھی. اور جو سو میں کوئی بھی تحریر لکھ کے دیتے تھے, رائل کرانہ جنرل اسٹور, یہ وہ نام کے دکانوں کے نام وغیرہ لکھتا تھا میں. لکھتے لکھتے ہی الفاظوں کی شناخت ہوئی اور اردو زبان پڑھنا لکھنا سیکھ گیا. میں تو ہندی میڈیم کا طالب علم ہوں, اردو زبان کوئی اسکول مدرسے میں جا کر نہیں سیکھا.
تو آپ نے کہاں کہاں کس کس مسجد میں خطاطی کی ہے؟ میں 100 سے زیادہ مساجدوں میں کام کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. حیدرآباد دکن میں ہے، آس پاس کے کرناٹک، مہاراشٹر میں وغیرہ آس پاس کے اسٹیٹس میں کیا ہوں میں ہمارے، اور زیادہ حیدرآباد میں کیا ہوں، آس پاس کے اسٹیٹ میں کرناٹک میں کیا ہوں، اور آندھرا میں کیا ہوں، اور کرناٹک میں وغیرہ کیا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو انیل صاحب آپ کا مذہب کچھ اور ہے، مساجد تو ظاہر ہے مسلمانوں کی ہیں، تو آپ کو کمیونٹی کی طرف سے اپنے آس پاس کے لوگوں کی جانب سے کوئی اعتراضات کا سامنا ہوا؟ شروع میں کچھ تھوڑا بہت اعتراضات ہوئے تھے کہ بھئی آپ تو غیر مسلم ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جامعہ نظامیہ سے جا کر رجوع ہوا، تو وہ لوگ میرے کو فتویٰ لکھ کر دیے ہیں کہ اس میں شرائط ہے کہ پاکیزگی سے رہ کے آپ کام کیجئے، پاکیزگی کے شرائط وغیرہ لکھ کے دیے ہیں. تو اسی حساب سے رہ کے میں کام کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہی جو سو میں سورہ یاسین کا توغرہ 6 فٹ بائی 4 فٹ میں میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، سو جامعہ نظامیہ کے توخانے میں. تو عربی زبان آپ نے کیسے سیکھی؟ عربی زبان بھی میرے کو کہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کہ میں سیکھا بھی نہیں ہوں. اردو زبان سے ہی میں عربی تھوڑا سمجھ کے پڑھتا ہوں. بار عربی میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا زیر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، وہ آہستہ سمجھ کے میں پڑھ لیتا ہوں. باقاعدہ عربی میں نہیں سیکھا ہوں، لیکن جو بھی قرآن کی آیتیں لکھنا ہوتا ہے میں پاروں سے وغیرہ دیکھ کے پورے برابر جگہ پر لگا کر. تو انیل کمار صاحب اب یہ بتائیے کہ نعت آپ نے کب سے پڑھنی شروع کی اور نعت سے کس طرح دلچسپی پیدا ہوئی؟ نعتوں سے تو میری دلچسپی ایسا پیدا ہوئی کہ ہمارے محلے میں جلال عارف صاحب کے شاعر رہتے تھے، تو ان سے میری کافی ملاقات ہوتی تھی. تو ان کو میں کچھ غزلیات وغیرہ سناتا تھا، تو وہ بولیں کہ میرا کلام لکھا ہوا ہے حضور کی شان میں، کچھ آپ پڑھنے کی کوشش کریے، دیکھیے آپ کی آواز اچھی ہے. تو میں ٹھیک ہے بول کے ان کا کلام لکھے پڑھا. تو پہلی نعت میں ان کی پڑھا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، ہم آپ سے جو ہے وہ حمد اور نعت دونوں سنیں گے، لیکن ہم ایک چھوٹا سا وقفہ بھی لیتے ہیں. عائشہ، آپ نے سنی گفتگو؟ جی عائشہ، ہم آپ کی طرف آئیں گے. جی، آپ نے ہماری گفتگو سنی انیل کمار صاحب کے ساتھ؟ عائشہ تک شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے. بہرحال ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو ہم حمد اور نعت بھی سنیں گے انیل کمار صاحب سے، اور عائشہ کی دوسری ریسیپی کی طرف بھی جائیں گے. ویلکم بیک. جی، انیل کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد دکن سے، انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں. انیل صاحب، اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں کوئی حمد یا نعت سنائیں. اب پہلے آپ کو جو سو ایک حمد سناتا ہوں، ہم سے شروعات کریں گے، پھر جی بالکل صحیح ہے. جی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر
सुभान अल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात, मजा ही आ गया वाकई। ये सबीर रहमानी साहब का कलाम और बड़ा मशहूर कलाम है, और देखें ये कलाम ऐसा कलाम है कि सारी दुनिया में फैला हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। जी आयशा, आपने सुना? जी चले जी, आपकी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। जाते जाते जी, यहाँ पे ऑल पर्पस मैंने दूध डाल दिया था, और उसमें मैंने ये चावल जो कि मैं सोक करके लाई थी और उसे बारीक पीस लिया था वो शामिल कर दिए, ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। जब हमारे जो हमने चावल डालते वो गल गए, अब हम इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। 1 कप दे रहे हैं चीनी। हम चीनी इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे खजूर। आपके पास खजूर हो या आपके पास छुआरे रखे हों तो आप वो शामिल कर सकते हैं 1 कप इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। इसे शामिल कर देंगे और इस तरह से थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो खजूर है या जो आप छुआरे डालना चाहें वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। साथ ही इसमें हम छोटी इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे, और हम इसमें शामिल कर देंगे केवड़ा एसेंस, और हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास रखे हैं अखरोट, बादाम, पिस्ते और साथ किशमिश है। ये बारीक मैंने इस तरह से किया हुआ है, ये ऊपर से हम सर्व करते करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने जो खजूर डाला है इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और ऑल पर्पस का दूध है तो खीर हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, हमें कुछ चीज़ क्रीम वगैरह चीज़ें खोया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल पर्पस का दूध खालिस है और उनके अपने फार्म में तैयार किया जाता है। तो उसमें आप मीठा बनाएं, ड्रिंक बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ जाते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। तो ये कढ़ाई आप देख रहे हैं बिल्कुल भुनने वाली है और चिकन अच्छी तरह गल गई है। अब इसमें हम लेमन जूस शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास 1 लेमन रखा है, इसका जूस शामिल कर देते हैं, और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे। ऊपर से अदरक, हरी मिर्चें, अच्छा थोड़ी सी हरी मिर्चें हम अभी शामिल कर देते हैं ताकि इसका भी एक बहुत अच्छा सा अरोमा और टेस्ट हमारी कढ़ाई में आ जाए। ये शामिल कर हरी देते मिर्ची हैं कौन से ब्रांड की है? बस भुनाई हरी मिर्ची किसी ब्रांड की नहीं है, वो है देसी ब्रांड, खेत की होंगी, वो खेत के ब्रांड की है। वाह वाह, जबरदस्त रंग है ना इनका भी, हरी हरी मिर्चों का। जी हरी हरी ताज़ी फ्रेश हमने यहाँ पे चिलीज डाल दी है, और खीर भी बिल्कुल तैयार है। बस अब इसमें हम केवड़ा एसेंस शामिल करते हैं और उसे सर्व करेंगे। सही है, आप इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करें। हम जरा दोबारा उनकी तरफ चलते हैं, अनिल कुमार की तरफ। हाँ। और अनिल साहब ये बताएं कि आप तो जाहिर है अब दक्कन, हैदराबाद दक्कन में रहते हैं, हैदराबादी खाने भी जो हैं वो आए है क्या खाने होते हैं। हमने तो अभी रोजा रखा हुआ है और अभी बस होगा हमारा अफ्तार, लेकिन होएगा। अनिल कुमार साहब से जरा हमने वो कर ली है थोड़ी, होएगा अफ्तार हमारा। तो ये बताएं अनिल साहब कि आपकी तरफ मशहूर चीज क्या है हैदराबाद दक्कन की? हैदराबाद दक्कन की हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है यहाँ की, पूरी दुनिया भर में मशहूर है। वाह वाह वाह। और यहाँ की ईरानी चाय, हाँ जबरदस्त चाय भी, और हैदराबाद दक्कन की बिरयानी में जबरदस्त। अच्छा हम एक काम करते हैं आयशा, हैदराबादी जो बिरयानी है उसका तो जिक्र कर ही दिया हमारे अनिल कुमार साहब ने। एक काम करते हैं, ज़रा कुछ जवानों से भी मिल लेते हैं, और जवान पाकिस्तान का हमारा सेगमेंट है वो देखते हैं, फिर आयशा की तरफ जाते हैं। देखिए रमज़ानुल मुबारक में जहाँ हम लोग अपने घरों में अफ्तारी करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें नेमतें मिली हैं उससे हम फैज़याब होते हैं, वहीं हमने देखा कुछ ऐसे गरीब और नादार लोग भी होते हैं जो लोग अफ्तारी की भी हैसियत नहीं रखते। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, जिन्होंने इस्लामाबाद में यहाँ पर सड़क किनारे जो है यहाँ पर उन्होंने अफ्तारी का एहतमाम किया गया। इनसे बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। अतीक अफरीदी नाम है। अच्छा अतीक भाई बताइएगा, आप लोगों के जहन में कैसे ये आइडिया आया और यहाँ पर तकरीबन कितने लोगों को आप लोग रोज़ अफ्तारी देते हैं? जी बिल्कुल, हम एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान के नाम से हमारी ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। रमदान मेहरबान के नाम से ये हमारा इनिशिएटिव है जिसको हम मल्टीपल सिटीज़ में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया है, और ये हम रोज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ सिटीज़ में करते हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, क्वेटा। और इसके साथ साथ हम राशन पैक्स भी दे रहे हैं उन लोगों को जो कोविड की वजह से काफ़ी इफेक्ट हो चुके हैं। पिछले साल हमने लॉकडाउन के दौरान 4,500 फैमिलीज़ को राशन दिया, और इस साल भी हम उसको एग्जीक्यूट करें, और माशाल्लाह से हम तकरीबन 1000 तक राशन पैक्स इस साल भी दे चुके हैं। अच्छा हमारे साथ यहाँ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं जो इस तमाम तर जो अफ्तारी का काम है इसमें हिस्सा ले रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर जो है रोज़ाना कितने अफराद को अफ्तारी दे
رही हैं और आप लोग घरों से निकल कर आई हैं, बड़ा क्या कैसे समझती हैं? मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, एक्ट ऑफ काइंडनेस स्पेशली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इनको 2-3 इयर्स हो गए मुझे इनको ज्वाइन किए हुए। यहाँ पे ये डेली अफ्तारी देते हैं, लेबर्स जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। हम लोग तो घरों में अफ्तारी आराम से सही अच्छी से करते हैं, लेकिन इन लोगों का किसी को ख्याल नहीं होता और ये लोग इन लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। एंड यहाँ पे डेली काफ़ी सारे लेबर्स होते हैं, अबव 300 प्लस ही होते हैं यहाँ पे डेली, हम इसी तरह से इफ्तार इवेंट करवाते हैं। तो इनका ये कहना था कि ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक्ट ऑफ काइंडनेस के नाम से एक एसोसिएशन भी बनाई हुई है और ये लोग यहाँ पे सड़क किनारे जो इस्लामाबाद में जो G94 पेशावर मोड़ का एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मज़दूर और जो पेशे हुए तबके के जो लोग हैं ज़्यादातर वो होते हैं, तो उन्हें अफ्तारी यहाँ पे फराम की जाती है। बड़ा अच्छा इकदाम है और इनका ये कहना है कि हम लोग न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि इसके अलावा दीगर शहरों में भी हमारी जानिब से इसी तरह अफ्तारी जो है वो गरीब और नादार अफराद को फराम की जाती है। जी माशाअल्लाह जी, ज़बरदस्त। 031111782224 ये हमारा नंबर है। इस पर आप अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, कवर करेगी। जवान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जवान काम कर रहे हैं आ जाओ, फैला दें, जवानों का नेटवर्क बना दें, फैला दें बिल्कुल कोने कोने तक। और आयशा हमारी जवान लगी हुई है, किचन में लगी हुई है। आयशा बताइए कहाँ तक पहुँचा आपका ये रेसिपीज का सिलसिला? जी बिल्कुल भुनाई की तरफ हूँ मैं और कढ़ाई को बहुत अच्छा सा भून रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर हैं, प्याज हैं, वो सब अच्छी तरह इसमें मैश हो जाए। आपने इसमें आयशा टमाटर का पेस्ट डाला था या साबुत टमाटर डाले थे काट के पीसेस? नहीं, मैंने बताया था साबित लिए थे, उसको एक कट लगाया और 2 पीस कर लिए, फिर उसे प्याजों के ऊपर रखे, थोड़ा सा पानी डाला, फिर जब वो थोड़े गल गया उसकी स्किन अलग होने लगी तो उसे स्किन को हमने निकाल के फेंक दिया, क्योंकि वो स्किन जो होती है वो अच्छी नहीं लगती कढ़ाई में। तो बिल्कुल मैश होने चाहिए इस तरह से। देखें, आप देख सकते हैं ये ग्रेवी भी होनी चाहिए कढ़ाई में और ये बिल्कुल तैयार है। इसे एंजॉय करें गरम गरम नान के साथ। एंजॉय करें, आप भी तो बातें ऐसी करती हैं कभी-कभी। चलें जी, पका उधर रही हैं, एंजॉय हमें करने को कह रही हैं और पिक्चर दे देती हूँ। हो गया जी, डन, आपने कर लिया ये मामला पूरा, कढ़ाई बन गई। दूंगी, क्या बात है जी, बिल्कुल तैयार है। और ये अब ऊपर से अदरक इसमें हम डाल देते हैं इस तरह से जूलियन कटिंग, और ऊपर से हरा धनिया जाएगा और इसे हम अपनी ले जाएंगे रमज़ान दस्तरखान के ऊपर। और खीर बिल्कुल तैयार है, आप खीर का भी फाइनल लुक देख सकते हैं। इसे जल्दी वो इस तरह बन गई है कि मैंने क्या किया था कि चावल जो लिए थे मैंने उसे पूरी रात सोख किया था और फिर उसे बारीक पीस लिया था ताकि जो वो जल्दी से गल जाए। तो इस तरह से आप लोग भी करें। इसमें आप छुआरे डाल सकते हैं, इसमें आप खजूर डाल सकते हैं, ऊपर से अखरोट है, बादाम है, पिस्ते हैं, किशमिश है और इसके साथ आप सर्व करें। तो दोनों हमारी रेसिपीज आज तैयार हैं। बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आयशा ने। आप एंजॉय करें इसको, आप एंजॉय करें। हम जरा एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद की अफ्तार की तरफ हमें जाना है, लेकिन उससे पहले जाते जाते अनिल कुमार साहब आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपसे एक नात की भी गुजारिश है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी और यज़बैदा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी और ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। गोया हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरे सरकार को बेपर्दा जियारत बख्शी। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं हमारा प्यारा सा सेगमेंट रोज़ा कुशाई का, और देखते हैं किन बच्चों ने आज रोज़े रखे हैं और किन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं अपनी। दिखाएं जी। पहली तस्वीर है शाहान अली खान भावलपुर से। वाह जबरदस्त, मास्क पहन के रोजा खोल रहे, गुड, शाबाश। सुहेल शाहिद फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी रोजा रखा। रंगीन टोपी, अरे ये तो आगे पगड़ी बड़ी जबरदस्त। महमूद, वाह वाह क्या जबरदस्त स्टाइल में खड़े हुए, और देखें खुद से देखें। खानपुर से इनका ताल्लुक था। हादिया जुनैद रावलपिंडी से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी रोजा रखा। हलीमा कलीम रावलपिंडी से, इन्होंने भी रोजा रखा। शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ अलीजा और अलैना, ये भी रावलपिंडी से इनका ताल्लुक, इन्होंने भी रोजा रखा जी माशाल्लाह। और हीर अदनान इस्लामाबाद से, इन्होंने भी रोजा रखा माशाल्लाह। अरे ये कितनी क्यूट, ये भी। और अलैना काज़मी माशाल्लाह इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक, और मोहम्मद राफे वसीम रावलपिंडी से इनका ताल्लुक। कि सब बच्चे जिन्होंने रोजे रखे, अल्लाह ताला इनकी इबादतों को कबूल फरमाए। अब चलते हैं बसीरत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कभी नमाज कसदन ना छोड़ो। रोजे में सब्र और नमाज अगर अल्लाह तबारक व तआला से मांग ली जाए और अता हो जाए तो तमाम मसाइब से इंसान बाहर निकल आता है। अपने अहलो अयाल पर अपनी इस्तिताअत और हसीयत के मुताबिक खर्च करो, जैसा कि मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है, अपने घर वालों के लिए बेहतर है। ये नहीं कि बाहर तो दोस्तों के साथ बहुत जनाब इकराम और एहतराम और ख़र्चे और अफ्तार पार्टियाँ और ईद की तैयारियाँ, और घर में बच्चे बेचारे जो हैं उनके लिए गुस्सा, बीवी के लिए गुस्सा, वो इंतज़ार में हैं। नहीं, सबसे पहला हक आपके अहलो अयाल का है आपके ऊपर। सबसे पहले उनका ख्याल करें, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल करें, पड़ोसियों का ख्याल करें। पड़ोसियों के बहुत ज्यादा हकूक हैं, लेकिन अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद, अपनी बीवी, उसका ख्याल करना और उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना और उनके साथ बेहतर अंदाज में उनकी ज़िंदगी में राहत लाने की कोशिश करना, ये भी जिम्मेदारी है। और ये भी जिम्मेदारी है आपकी कि जहां उनके लिए सहूलतों का बंदोबस्त करें, वहां उनको दीन और अल्लाह का खौफ और अदब और इखलाक, ये भी औलाद को सिखाया जाए। ये नहीं कि उनके खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया, उनके पीने का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया, उनके लिए तालीम का, कारोबार का, और लेकिन ना उन्हें दीन सिखाया, ना इखलाक सिखाया। और पता चले कि जब दुनिया से रुखसत हुए तो औलाद जो है, बेटा जो है, बेटे जो हैं, उनको नमाज जनाजा भी नहीं आती। दीन भी सिखाएं, अदब भी सिखाएं, उनका हक भी दें, और बिलखुसूस आपकी बीवी जो है उसका ख्याल करना, ये भी दीन इस्लाम का हुक्म है। और यही वो बातें हैं, नसीहतें हैं जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।